اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. تو اتنا جذبہ تھا لیکن بڑی پروفیشنلی انہوں نے اس کو ریکور کیا سچویشن سے. جو ہماری تھوڑی بہت لیپسز کہہ لیں یا کہہ لیں کہ جس میں ہمیں بہتری کرنی ہے، ٹریفک کی سچویشن. ٹریفک 7 بجے کا ٹائم کراچی کا شہر، شارع فیصل سب کو پتہ ہے. اس قسم کے واقعات کہیں پہ بھی ہوتے ہیں تو ایک سٹینڈرڈ ایس او پی ہونی چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ سن رہے ہوں گے. اور اس سلسلے میں آج میں نے ایک میٹنگ بھی رکھی، ہم نے پہلے ہی بات کر لی تھی لیکن آج اس کو فارملائز کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ایس او پیز ایشو کریں گے کہ اللہ نہ کرے ایسے واقعات ہوں تو ہر شخص کو، مجھے، آپ کو، عام شہری کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے اس پہ. ٹریفک کو پہلے 1 گھنٹے کے لیے سٹینڈ سٹل ہو جانا چاہیے تھا تاکہ وہاں تک لوگ پہنچ سکیں. اور دنیا بھر میں ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل شارع فیصل کو ہمیں ایک جگہ بند کر دینا چاہیے تھا اور آلٹرنیٹ روٹ لا انفورسمنٹ کا دینا چاہیے تھا کہ وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں آئے اور وہاں تک پہنچ سکیں. کیا میں خود باہر تھا اس وقت، اور جب میں جایا تو روڈ انہوں نے ٹریفک پولیس نے بلاک کیا ہوا تھا اور بڑی صحیح طریقے سے کیا ہوا تھا. میں کلفٹن کی طرف تھا، وہ انڈر پاس بلاک تھا اور میں ادھر قریب پہنچا کسی طریقے سے. میں ڈرائیور اور میں 2 تھے گاڑی میں، تو مجھے دیکھ کے انہوں نے میرے لیے راستہ کھولا اور آگے پھر مجھے کھلا راستہ ملا کہ میں سی پی او تک پہنچ سکا. تو بالکل سٹیپس لیے تھے لیکن ان کو ہم نے فارملائز کرنا ہوگا. اس کو ہم جو ہے اس کی تشہیر بھی کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے سب کو. دوسرا جو ہمیں تھوڑا سا ایشوز آئے، جو سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں، ان کے جذبے و سلام وہ ادھر پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے جو پہلا زخمی جناح اسپتال پہنچا تھا وہ ایک سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کا تھا. اس کو اندر نہیں جانا چاہیے تھا، اس کا کام نہیں تھا اس وقت. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بچائی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہوتا ہے کہ جی ہم پہلے پہنچے، ہماری تصویر پہلے آئے، ہم پہلا زخمی اٹھائیں، یا اللہ نہ کرے کوئی شہید ہو جاتا ہے تو ہم پہلا اس کو اٹھائیں اور وہ دکھائیں. اس وقت ہمارے پاس صوبے کے اندر، اور وہ موجود پھر وہ پہنچ گئے تھے، وہ بھی ٹائملی پہنچ گئے تھے، لیکن جو ایک ریس لگ جاتی ہے، ہم اس کے لیے میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو اسی رات کو ہم دیکھ رہے تھے، کہا تھا کہ جی آپ ان سب کو بلائیں اور ان کے ساتھ ایک طے ہونا چاہیے کہ دہشت گردی کے واقعات میں اور کیا طریقہ کار فالو کریں. وہ بہت ضروری ہے. ہمارے پاس اپنی ریسکیو سروسز جس میں ٹرینڈ لوگ ہیں وہ موجود تھے ادھر، اور ان سب یونیفارمڈ ہیں، انڈر ڈسپلن ہوں گے. تو یہ تھوڑا سا ہم نے جو دیکھی کہ سبق ہم نے سیکھنا ہے. تیسرا، بہت ہی احترام کے ساتھ میڈیا. میں کہنا چاہتا جو خبریں آ رہی تھیں، یہ 7:20 کے قریب واقعہ ہوا، 7:10 کے قریب. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دہشت گرد جب کے پی او میں داخل ہوئے تو پتہ نہیں تھا کتنے لوگ ہیں. کے پی او میں آتے ہی دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی. اور ابھی آپ کو خبر دیں گے کہ الیکشن کمیشن اپنے موقف پر قائم ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات پر ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تفصیلی موقف خط میں ایوان صدر کو بھجوا چکے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات پر ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ سامنے آیا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا معاملہ. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت صبح سویرے بیٹھک میں اہم فیصلہ کر لیا گیا. الیکشن کمیشن ایوان صدر کے ساتھ مشاورت میں شریک نہیں ہوگا. اجلاس کے بعد جاری مختصر اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن 19 فروری کو اپنا تفصیلی موقف صدر مملکت کو ارسال کر چکا. ہماری وہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دینے کا مجاز نہیں. اس حوالے سے طریقہ کار آئین میں درج ہے.
الیکشن کمیشن نے صدر عارف الوی کو گزشتہ روز خط میں لکھا تھا کہ انتخابات کی تاریخ کا معاملہ مختلف عدالتوں میں زیر التوا ہے. سربراہ مملکت کی تکریم مقدم، لیکن آئین کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. الیکشن پر مشاورتی اجلاس کی دعوت مؤدبانہ انداز میں مسترد کی جاتی ہے. تو اسی پر بات کریں گے. سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. سر صدر مملکت نے ایک خط لکھا تھا ایوان صدر میں اجلاس کے لیے الیکشن کمیشن کو، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے مشاورت میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیا کہیں گے، معاملات کیا رخ اختیار کریں گے؟ آئین کے آرٹیکل 218 اور 222 آئین کے آرٹیکل 218، آرٹیکل 224 اور 224A اور آئین کے آرٹیکل 48 اور آئین کی آرٹیکل 105 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ دینے کا مجاز نہیں ہے. آئینی اور قانونی طور پر یہ گورنر کے اختیارات ہیں. گورنر ہی صوبائی اسمبلی کے اختیارات دے سکتے ہیں. 18ویں امینڈمنٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ صوبوں میں اگر کوئی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو گورنر تاریخ دیں گے. اگر قومی اسمبلی کی سطح پر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی مشاورت سے تاریخ دی جا سکتی ہے. یہاں معاملہ ہے صوبائی اسمبلی پنجاب اور خیبر پختونخوا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے الیکشن پاکستان نے اس لیے خط کا جواب دیا ہے کہ صدر مملکت نے جو مشاورت کے لیے جو خط لکھا تھا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، اور الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں، پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں کہ وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا تعین کر سکے. تو یہ لہذا یہ ملاقات جو تھی یہ بلا وجہ تھی، اور اس کے کچھ اور پہلو نکلتے، اس کے اندر سے کچھ اور باتیں نکلتی، اور الیکشن کمیشن پاکستان کی غیر جانبداری، خود مختاری اور آزادانہ حیثیت مجروح ہوتی. الیکشن کمیشن پاکستان کو کوئی حکومتی ادارہ جو ہے وہ ایون صدر پاکستان وہ کسی قسم کی ڈکٹیشن دینے کا مجاز نہیں ہے. اور آئین اور قانون کے مطابق صدر مملکت کے اختیارات انتہائی محدود ہیں. وہ صرف پرائم منسٹر پاکستان کی ایڈوائس پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں، اور صدر مملکت کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. ان حالات کو دیکھتے ہوئے صدر مملکت کو چاہیے تھا کہ اپنی منصب کا خیال رکھتے ہوئے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط نہ لکھتے. تو ایک خط لکھا، پھر دوسرا خط لکھا، پھر الیکشن پاکستان کے خطوں کی جو لینگویج جو تھی، باڈی نہیں خط کی لینگویج جو تھی وہ بھی غیر مناسب تھی. اس پر بھی الیکشن کمیشن پاکستان نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے موقف دیا. سر قطع کلامی کی معذرت، یہ معاملہ تو ہو گیا ایک طرف، لیکن آئین کے تحت 90 روز میں الیکشن ہونا ہے. الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے، تو یہ بتا دیجیے گا سر کہ یہ فنڈز کی کمی کون دور کرے گا؟ فنڈ کی کمی ثانوی حیثیت رکھتی ہے. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر گورنر پنجاب جو ہیں یا خیبر پختونخوا دونوں گورنر اگر وہ الیکشن کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں تو فنڈ تو مل جائیں گے، فنڈ بھی مل جائیں گے. لینڈ آرڈر کی صورتحال بھی جو ہے وہ بھی الیکشن پاکستان اپنے آئینی اختیارات کو بروئے کار لا کر فنڈ بھی لے سکتا ہے، اور لینڈ آرڈر کی صورتحال پر بھی مکمل طور پر اپنے تحفظ حاصل کر سکتا ہے. لیکن سب سے بڑا اہم بنیادی نقطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ کا تعین کیا جا سکے. وہ باقی معاملے ساری حیثیت ہے. اگر تاریخ تعین ہو جاتی ہے فنڈ بھی مل جائیں گے، رینجر بھی آ جائے گی، پولنگ اسٹیشن پر پولیس کا انتظام بھی ہو جائے گا، سب انتظامات ہو جائیں گے وہ آرٹیکل 222 کے تحت. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، اس اہم معاملے پر گفتگو کر رہے تھے. سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب، بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. ایک بار پھر آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. لوگ پینک بھی کر جاتے ہیں، لیکن اٹ از بیٹر ٹو بی کوشش دین بی سوری لیٹر آن. تو وہ بھی ہم ایک شروع کریں گے تاکہ ہم سب لوگوں کو ان دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے ہم پورے قوم اکٹھی ہو، اور ہم نے انہیں شکست دینی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. میں ایک بار پھر اسپیکر صاحب آپ نے اسمبلی کی بات کی. سر آئی وڈ ریکویسٹ کل یا پرسوں میں خود حاضر ہوں گا. آئی ول برنگ دی پولیس اینڈ آئی ول برنگ دی ہوم ڈپارٹمنٹ. ہم آپ کے پاس آ جائیں گے ادھر اسمبلی میں. آپ کی
सरबराही में हम मीटिंग करके वांट टू इंश्योर कि कोई भी इदारा इनसिक्योर ना हो। लेकिन उसके लिए मैं सब दोस्तों से कहूँगा, कहीं कहीं लोग हमें कहते हैं कि जी आप रोक क्यों नहीं लेते, अक्सर बार हुआ है, फिर वहाँ पे चेक पोस्ट पे बदतमीजियाँ और ये कहना तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, ये बहुत आपने सुना है। वो भूल जाते हैं उस वक्त कि कौन है वो, पूछते हैं पुलिस से, यहाँ जो भी चेक कर रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। तो एक पुलिस वाले ने कहा था यार भाई ये अपना भूल गया माँ बाप का, इसको बता दो कौन है। अब ऐसे ही जो ये बात करेगा ना उसके बाद ऐसे ही सलूक होगा। तो उसके लिए मैं सबसे कोऑपरेशन चाहूँगा। आपकी तवज्जो से मैं सबसे कहूँगा कि प्लीज़ हमारी ऐसे वाक़यात से बचने के लिए कुछ हमें सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे और उसमें मैं सबका ताउन चाहूँगा। तो असेंबली के लिए मैंने कहा आइदर टुमारो और डे आफ्टर सर आई विल रिक्वेस्ट टाइम, और हम आपके पास आ जाएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ ना उसमें आपकी भी ऑब्वियसली ये प्रेमिसेस आपकी जो कस्टडी में है, अंदर आके पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी, बाहर तक हम कहें अंदर भी जो मदद चाहिए होगी हम हाजिर होंगे, बट दे विल बी We want outside to be secured on the roof. But they will be at your disposal, जैसे आप कहेंगे वैसे वो करेंगे। तो वंस अगेन शोहदा को सलाम, इंजर्ड के लिए दुआ कि जल्द से जल्द वो सेहतियाब हों, और जो गाजी हैं इस पूरे वाक़े के उन सबको राजी तहसीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो बात हो गई है सीएम के बाद, आप क्या बात वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि केपीओ में आते ही दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। दहशतगर्दों ने हर फ्लोर पर फायरिंग की थी। दहशतगर्दों की कोशिश थी ऊपर जा सकें। हमारी पुलिस और रेंजर्स 5 से 10 मिनट में उन्होंने उनको जवाब दे दिया। एक और अहम मामला, सदर ममलिकत 1 घंटे तक अपने दफ्तर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की राह तकते रहे मगर सिकंदर सुल्तान राजा ना आए, जिस पर आरिफ अलवी ने दीगर मामूल के काम शुरू कर दिए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अहम मामला इलेक्शन से मुतालिक इजलास, ऐसे में सदर ममलिकत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की राह तकते रहे। सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात का वक्त 11 बजे मुकर्रर था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम ऐवान सदर के दाखिली गेट पर भी लिखवाया गया था। इसी पर मजीद तफसीलात लेंगे इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खसूसी टीका खान सानी से। टीका खान सानी, अब सदर ममलकत का अगला लायहा अमल क्या हो सकता है? आपके पास क्या खबरें आ रही हैं? जी बिल्कुल, सदर ममलकत तो 1 घंटा तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की राह तकते रहे। इस हवाले से आज 11:15 बजे अपने ऑफिस में पहुंच चुके थे और उसके बाद मुसलसल इंतजार करते रहे। 1 घंटे का वक्त था, 1-on-1 मुलाकात हो रही थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ सदर ममलकत की, और तारीखों का तयन करना था इंतखाबात के हवाले से। ये मुशावरती नशिस्त थी जिसके बाद यकीनन अगले मराहिल भी होते। ताम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से अदम शिरकत के बायस यानी ईवान सदर नहीं पहुंचे। इवन के दाखिली गेट पर भी 10:55 का वक्त मुकर्रर दिया गया था। ताम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ना आने पर अब अगला लाया अमल जो है वो सदर ममलकत अपनी लीगल और कानूनी जो टीम है उनके साथ मुशावरत के बाद करेंगे। 11 से 12 बजे का ऐवान सदर में वक्त था। उसके बाद सदर ममलकत ने मामूल की सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। जो वक्त दिया गया था वो गुजर चुका है, इसलिए अब मामूल की सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। अपडेट कर रहे थे आप टीका खान सानी, बेहद शुक्रिया आपका। और लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के पंजाब के एमएनएस को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया। पंजाब के मुतालिका हलकों में ज़िमनी इलेक्शन भी रोक दिया गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई के 70 अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी एमएनएस की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत 7 मार्च के लिए मुलतवी कर दी है। आगे बढ़ेंगे। इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। अदालत ने इमरान खान की मुमकिना पेशी के दौरान गाड़ी को अदालत के अहाते में दाखिले की इजाजत की दरख्वास्त को मुस्तरद किया, जबकि वकला ने इमरान खान की गाड़ी को अहाता अदालत में लाने की इजाजत मांगी थी। अदालत ने इमरान खान को हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर दस्तखत की तस्दीक के लिए तलब कर रखा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं अपने नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद, बताइए।
جی بالکل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے جا چکے ہیں اور ہر بدلتے لمحے کے ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی کی نفری میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو متعلقہ عدالت میں حفاظتی حصار میں جو ہے وہ لے جانے کے لیے پنجاب پولیس جو ہے وہ رکاوٹیں لگا کر ایک راستہ جو ہے وہ خصوصی تیار کر رہی ہے، جس راستے سے صرف عمران خان جو ہے وہ وہاں سے اپنے جو ہے وہ گارڈز اور پولیس کی نگرانی میں متعلقہ عدالت میں جا سکیں گے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے عمران خان کی حفاظتی ضمانت کے اندر جو ہے وہ دستخط پر فرق ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ ان سے وضاحت طلب کی تھی اور ان کو یہ کہا تھا کہ یا تو وہ خود پیش ہوں، عدالت آ کے جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ وضاحت کریں یا پھر ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے گا، جس پر جو ہے وہ عمران خان کے وکلا نے اس معاملے پر جو ہے وہ عدالت سے استدعا کی تھی کہ عدالت ہمیں پیر تک کے لیے مہلت فراہم کرے، ہم عمران خان کو خود جو ہے وہ عدالت پیش کروا دیں گے۔ تاہم جو ہے وہ اب مبینہ عمران خان کی پیشی سے قبل جو ہے وہ ممکنہ ان کی پیشی سے قبل سیکیورٹی کے لاہور ہائی کورٹ میں سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اس سلسلے میں آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی عمران خان پر تنقید، کہا عمران خان اگر جیل بھرو تحریک کے ساتھ مخلص ہیں تو پہلے خود گرفتاری پیش کریں، کبھی کہتا ہے میں زخمی ہوں، خود ضمانتیں کراتا پھرتا ہے اور کارکنان سے کہتا ہے جیل بھرو۔ سما سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ صدر مملکت کے پاس چیف الیکشن کمشنر کو بلانے کا اختیار نہیں، سابق آرمی چیف پر الزامات لگانے والا خود اس کا بینیفیشری ہے، پہلے آرٹیکل 6 تو عمران خان پر لگنا چاہیے۔ اگر 2 نمبر ہو، فراڈیا ہو کہ قائد جو ہے کسی پارٹی کا، تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ گرفتار ہو، رات کو جو ہے رولا ڈال دیتا ہے کہ جی پہنچو جی گرفتار ہونے والے ہیں، اب سارے ورکر وہاں پہ زمان پارک میں پہنچے۔ یہ جو کبھی عدالتوں میں کہتا ہے میں بزرگ ہو گیا ہوں، میں زخمی ہو گیا ہوں، میں آ نہیں سکتا، تو ضمانتیں کراتا پھرتا ہے، ضمانتیں نہ کرائے۔ جو عسکری قیادت کے متعلق جو باتیں کی ہیں، مجھے بتائیں اس کا بینیفیشری کون؟ بینیفیشری تو عمران خان خود ہے، یعنی اگر کوئی واردات ہوئی ہے تو اس واردات کا جو مال ہے وہ تو اس کے گھر پہنچا ہے، بلکہ برآمد ہوا ہے اس کے گھر سے۔ یہ 3 سال جو ہے ان کی جب بینیفیشری تھا ان کا، تو اس وقت تعریفیں کر رہا تھا، تو یہ دوگلی بات نہیں چلے گی۔ یہ چیزیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں کہ یہ اگر کوئی واردات ہوئی ہے وہ اس کا بینیفیشری ہے، سب سے پہلے تو اس کو پکڑا جانا چاہیے، سب سے پہلے اب اس کو آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگنا چاہیے۔ بینیفیشری جو ہے وہ یہ ہے، اس کو آوازیں دے رہا ہے الوی کو، جس کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، اس کو آوازیں دے رہا ہے کہ جی فلانے کو بلائیں، وہ قانونی طور پہ ان لوگوں کو بلا ہی نہیں سکتا، آئینی طور پہ بلا ہی نہیں سکتا، اس کی پوزیشن ہی نہیں ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی میڈیا فورم کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں دنیا بھر سے نامور صحافی جمع ہوئے ہیں۔ بدلتی دنیا میں میڈیا کے کردار کے عنوان سے ہونے والے میڈیا فورم میں صحافیوں کو درپیش مسائل پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ اسی بارے ہمیں مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے احمد رحمان۔ جی بالکل، سعودی عرب کے شہر ریاض میں سعودی میڈیا فورم 2 کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ 2019 میں اس کا پہلے ایک سیزن ہوا تھا اور اب سال 2023 میں یہ ایک دوسرا سیشن جو ہے وہ اس کا رکھا گیا ہے۔ 2 روزہ یہ میڈیا فورم ہے جو کہ میڈیا کی تاریخ کا ایک بڑا میڈیا فورم اس لیے کہا جا رہا ہے کہ 1500 سے زائد صحافیوں کو دنیا بھر سے بلایا گیا ہے اور ایک چھت کے نیچے جمع کیا گیا ہے صحافیوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں گفتگو کی جائے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ جو خواتین صحافتی دنیا میں داخل ہونا چاہتی ہیں، اس میں کیریئر بنانا چاہتی ہیں، تو ان کو کیا درپیش مسائل ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، ان تمام تر معاملات پر بھی گفتگو ہوگی۔ بدلتی دنیا میں میڈیا کا کیا کردار ہے، وہاں سے جو ہے وہ سعودی میڈیا فورم 2 کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس میں مختلف سیشنز ہوں گے، میڈیا اسٹریٹجی کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی اور اس پر بھی بات ہوگی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کیسے میڈیا انڈسٹری میں استعمال کیا جا سکتا ہے، صحافتی دنیا میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کچھ نیا جو ہے وہ کرنے میں کیسے جو ہے وہ یہ سعودی میڈیا فورم جو ہے وہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔